بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن.pk۔ اسلامک ویڈیوز اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم فضیلت الشیخ استاذ المکرم مولانا محمد بن عبداللہ صاحب حافظہ اللہ، سماحت السیادہ فضیلت الشیخ الدکتور حافظ بن اسحاق زاہد صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ الدکتور ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحیم صاحب حافظہ اللہ، جمیع علماء کرام، یہاں جو صورتحال ہے، ہماری زبان میں ایک مثال ہوتی ہے کہ مرے کو مارنا۔ میں وہ مثال تو نہیں دے سکتا، یہ زندوں کو زندہ کرنے کی بات تو کہہ سکتا ہوں کہ پڑھے ہوئے کو پڑھانا، خطیبوں کو واعظ سنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ آپ کو مشورے دینا، جس طرح کہ کہا گیا کہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سلسلہ میں ہمارے بڑے پیارے بھائی فضیلت الشیخ ڈاکٹر حبیب صاحب زاہد صاحب حافظہ اللہ کو کافی ایکسپیرنس ہے، ان کو تجربہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ نصر اللہ خان صاحب نے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ فراہم کیا ہے آپ علماء کی زیارت سے، اور آپ کی مفید باتیں سننے سے ہم مستفید ہوئے ہیں۔ اور اگر میں نے کوئی آیات پڑھی ہیں تو چاہتا ہوں ترجمہ ہو جائے تاکہ میرا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سب سے پہلی آیات ہیں جو جبل نور پر غار حرا میں وحش کی شکل میں امام الانبیاء پر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ جس معاشرے میں یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر وہ چیز جسے ہم جرم کہہ سکتے ہیں، برائی کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ زنا بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرنے والا بدترین ماحول۔ معمولی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے تو صدیاں بیت جاتی ہیں، نسل در نسل وہ لڑائی چلتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن کسی جرم سے، کسی گناہ سے روکا نہیں گیا۔ کہا گیا اقرا، پڑھیے، اور اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے پڑھیے، اور اس لیے پڑھیں کہ آپ کا رب عزت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی عزت سے سرفراز فرمائے گا اگر آپ پڑھیں گے۔ جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، تو برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پڑھنے کی طرف پہلی وحج میں توجہ دلائی گئی۔ اب پڑھائی کون سی ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بھی بات ہو رہی تھی، یہاں تو پڑھائی باپ کو
پاپا اور ماں کو ماما کہنے والی ہے، یا سارا دن استاد پڑھائیں گے، بلیک بورڈ پہ لکھوائیں گے بچے کو سپیلنگ بھی کہ آر سے ریٹ بنتا ہے اور سی سے کیٹ بنتا ہے، ڈی سے ڈنکی اور ایم سے منکی بنتا ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ اور ہمیں جس تعلیم کا حکم دیا گیا، جس کے ہم حامل ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، دو ہی سبجیکٹ ہیں۔ یہ نصاب جو سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا ادارہ مدینہ یونیورسٹی، جس کے معلم اول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا نصاب کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث، کتاب و حکمت۔ اور اسی چیز کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم حامل بن چکے ہیں، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس دولت سے ہم مالا مال ہیں، تو اس سے اس نور کو، اس روشنی کو ہم نے آگے پہنچانا ہے معاشرے تک۔ اور آج کوشش کی جا رہی ہے دینی ادارے بند ہو جائیں، ان کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کفر کی ہر طرف سے یلغار ہے، اور کئی قسم کے لیبل ہم پہ لگائے گئے، یہ بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم گھبرا جائیں، یہ باتیں سن کر پریشان ہوں۔ آپ اگر سورہ مومن کو پڑھیں تو جو تقریر فرعون نے اپنی پارلیمنٹ میں کی تھی، قرآن مجید نے وہ تقریر لکھ بھیجی ہے، اور اس میں وہ یہی الفاظ کہہ رہا ہے جو آج فرعون کی روحانی اور مانوی اولاد کہتی ہے، فرعون نے پہلے کہہ دیا تھا، اور بڑے غصے میں کہا، قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولید ربہ، چھوڑ دو، بڑا غصے میں بیٹھا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کو، اسے کہیں اپنے رب کو بلائے۔ بھئی کیا ہوا؟ کیوں تو قتل کے درپے ہو گیا؟ کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام تمہیں بے دین بنا دیں گے، تمہارے دین کو تبدیل کر دیں گے۔ یظہر فی الارض الفساد، یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ فرعون نے بہت پہلے بات کہہ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، فسادی ہیں۔ آج وہی لیبل جو انبیاء کی روحانی اولاد ہے، جو ورثۃ الانبیاء ہیں، ان پر بھی فرعون کے مانوی اولاد وہی الفاظ چشمہ کرتی ہے۔ لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، اپنے مشن کو آگے بڑھایا اور کامیابی حاصل ہوئی، ہم نے بھی اس مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ اندرون ملک بھی، بیرون ملک بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج جس طرح جہالت پھیل رہی ہے، اس کے مقابلے میں علم کی روشنی کو ہم پھیلائیں۔ اللہ نے اگر ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم فارغ التحصیل ہو کر آ گئے ہیں ام القریٰ سے، جامعہ مدینہ یونیورسٹی سے، تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں، کم از کم اپنے علاقے میں جہاں تک ہماری پہنچ ہے، کوشش کریں اس دین متین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آج میرا یہی پیغام ہے مل بیٹھنے کے حوالے سے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، اس کو ہم نے بطریق احسن پہنچانا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، محترم ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ طاغوتی طاقتیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے اندر خانے باتیں ہوتی تھیں، اب پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو رضی اللہ کہیں گے اور فلاں کو نہیں کہیں گے، یہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے پارلیمنٹرین بھی مجبور ہو چکے ہیں، ایک بل پاس ہو جاتا ہے، پاس ہونے کے بعد پھر اس کو روکا جاتا ہے، ایک تھوڑی سی تعداد شرذمہ قلیلہ رکوا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے تئیں اس کے لیے آواز کو اٹھانا ہے، جہاں تک ممکن ہو اپنی قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے
اور اس فریضے کو پورا کرنا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو ہاتھ سے روکیں، اور اگر طاقت نہیں ہے زبان سے۔ اور ہماری اتنے ایمان ابھی کمزور نہیں ہوئے کہ دل میں برا منائیں۔ الحمدللہ میں نے کئی فورموں پر، 3-4 دن پہلے بھی ایک فورم تھا جس میں وزیر قانون بھی موجود تھے اور کمشنر اور دیگر حکام تھے، وہاں بھی ہم نے بات کی ہے اور کر رہے ہیں، اخباری سطح پر بھی بیان دے رہے ہیں جتنی ہمارے اندر بساط ہے۔ تو اس آواز کو ہم نے اٹھانا ہے۔ جو دین دشمن قوتیں ہیں اس وقت، خصوصاً اس موجودہ دور میں، وہ زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ان باطل قوتوں کو روکنا ہے، ان کو ٹوکنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو صحیح معنوں میں بلغوا عنی ولو آیا، اور جہاں تک ممکن ہو ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور اگر اس سے آگے بھی ضرورت پڑے تو جان کے ذریعے ہمیں کھیل جانا چاہیے اپنی جان پر بھی، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ میں ایک بار دیگر پھر دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور بار دیگر میں آپ احباب کا شکر گزار بھی ہوں، خصوصاً محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب حفظہ اللہ کا، جنہوں نے آج آپ سے ملاقات کا یہ بہانہ بنایا ہے۔ اقول قولی ھذا۔